حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے۔ جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به البصر۔ اور جب ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور وہ مردود ٹھہرایا گیا، اس نے کفر کی راہ اپنائی، تو فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی اہلیہ اس باغ میں ٹھہرے، جنت میں۔ جنت سے مراد باغ ہوتی ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور خوب مزے سے کھائیں جس جگہ سے چاہیں، جو چیز چاہیں استعمال کریں، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس ایک درخت جو ہے، یہ ایک درخت جو ہے اس کے قریب نہ جائیں۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو اپنا نقصان کر بیٹھیں گے، یہ ایک غلطی ہوگی جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، شیطان نے ان دونوں کو بہکایا، ان سے وہی کام کروایا جس سے روکا گیا تھا، اور اس وجہ سے ان دونوں کو اس جگہ سے نکلنا پڑا جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اور ارشاد فرمایا گیا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، کہ اب یہاں سے آپ لوگ چلے جاؤ اور تم میں سے کچھ دوسروں کے بعض کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارا ٹھکانہ زمین میں ہے، وَمَتَاعٌ، وہیں تم
کام چلاؤ گے وہیں روزی روٹی کا تمام ہوگا، وہیں لین دین ہوگا، وہیں رہو گے الاخین ایک مقرر وقت تک۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، پھر اللہ کریم نے کرم فرماتے ہوئے آدم علیہ السلام کو خود کچھ کلمات تعلیم فرمائے۔ فتاب علیہ، انہوں نے جب ان کلمات سے دعا کی تو اللہ کریم نے رحمت اور کرم سے توجہ فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک یقیناً وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، لیکن بہرحال توبہ کی قبولیت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ واپس اسی بہشت میں یا جنت میں یا باغ میں ٹھہرائے جاتے، بلکہ ارشاد ہوا کہ اب یہاں سے تو آپ سب جائیں زمین پر۔ زمین پہ یہ نظام ہوگا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے حسب ضرورت ہدایات پہنچتی رہیں گی۔ فمن تبع ہدایا، زمین پر رہتے بستے ہوئے جس نے میری ہدایات کی تابعداری کی، اتباع کیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کسی طرح کا نہ ڈر ہوگا اور نہ کوئی دکھ ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، مگر جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، کفر کیا یا تکذیب کی، جھٹلایا انہیں، اولئک اصحاب النار، وہ لوگ ہوں گے آگ میں رہنے والے، ہم فیہا خالدون، اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہنا پڑے گا۔ یہ تو سادہ سا ترجمہ بنتا ہے اسی چوتھے رکوع کے اس حصے کا جو پچھلے جمعے ہم سے رہ گیا تھا۔ انسان کو یہی واقعہ سنایا جا رہا ہے کہ شیطان نے سجدے سے انکار کر کے اپنی ساری عبادتیں، ریاضتیں، محنتیں جو کر چکا تھا وہ بھی ضائع کی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ٹھہرایا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ٹھہرا۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رہنے کی جگہ عطا فرمائی۔ یاد رہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق براہ راست جنت میں رہنے کے لیے نہیں تھی، پہلے گزر چکا کہ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا ایک نائب اور خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہیں آنا تو زمین ہی پر تھا، لیکن جنت کا یہ قیام شاید اس میں ایک مصلحت یہ بھی ہو، بے شمار مصلحتیں اللہ کی اللہ ہی جانے، شاید ایک مصلحت یہ بھی ہو کہ جب انہیں تمام چیزوں کی خصوصیات اور ان کے نام تو سکھا دیے گئے، لیکن استعمال کا تجربہ انہیں جنت میں رہ کر کرنا، کس طرح سے چیزیں استعمال کرنی ہیں اور ان کا کیا کیا مصرف ہے۔ تو زندگی کا تجربہ ابتدائی اور پہلا اور بنیادی، چونکہ انبیاء علیہ السلام براہ راست رب العالمین سے تربیت حاصل کرتے ہیں۔ اب جنت وہی جنت تھی جس میں زندگی ختم ہونے کی یا برزخ یا قیامت کے بعد مومنین داخل ہوں گے، یا اس کے علاوہ کوئی جنت تھی یا کوئی اور باغ تھا، تو اس میں مفسرین کرام کی متعدد آراء ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سی آراء جمع کی ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ باغ ہی زمین پر بنایا گیا تھا، بعض نے کہا نہیں آسمانوں پر تھا، بعض نے کہا نہیں یہ وہی جنت تھی جو آخرت میں مستقل ٹھکانہ ہوگا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ جنت میں جن کا دخول ہوگا ان کے لیے وہاں کوئی چیز منع نہیں ہوگی، وہاں کسی غلطی کا کوئی تصور نہیں ہوگا، وہاں کوئی آزمائش اور امتحان نہیں ہوگا۔ تو یہ تو اللہ کریم نے جب وضاحت نہیں فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں فرمائی، تو اس بحث میں پڑھنا تو لا حاصل ہے کہ کون سی جنت تھی۔
لیکن یہ ضرور ہے کہ جہاں آدم علیہ نبینا علیہ صلوۃ والسلام اور اماں حوا کو ٹھہرایا گیا وہاں آزمائش بھی تھی، اور ایک خاص درخت کے، حالانکہ درخت کی وضاحت بھی قرآن و حدیث میں نہیں ملتی کہ کون درخت تھا۔ بعض لوگ لکھتے ہیں دانے گندم تھا، لیکن کوئی صراحت قرآن و حدیث میں نہیں ملتی۔ جو بھی درخت تھا اس کا پھل کھانے سے روک دیا گیا، اور اس طرح روکا گیا کہ فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہ جائیں۔ اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو چیز گناہ کی طرف لے جانے والی ہو وہ بھی، اس سے بھی اجتناب ضروری ہے۔ جیسے آج کل بے حیائی عام ہے اور اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا، لیکن یہ بے حیائی بالآخر بڑے گناہ کی طرف لے جاتی ہے، آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارے آج کل کے جو ذرائع ابلاغ ہیں، جن میں سب سے زیادہ ذریعہ ابلاغ جو آج کل میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں دیکھے جانے والا ہے وہ ٹی وی ہے۔ اب ٹی وی پہ بے شمار پروگرام ایسے ہیں جن میں بہت زیادہ بے حیائی ہے، جو سلجھے ہوئے، جنہیں ہم سنجیدہ کہتے ہیں، ان میں بھی ایک عجیب بات ہے کہ آپ ایک غزل سن رہے ہیں، جی ایک سنجیدہ پروگرام ہے جی، اب غزل سنی جائے، لیکن اس غزل سننے میں آپ سامعین کو دیکھیں یا فنکار کو دیکھیں، جس طرف دیکھیں گے ادھر ہی بے پردگی ہوگی، ادھر ہی خواتین سر کھولے بیٹھی ہوں گی، میک اپ کیے بیٹھی ہوں گی، اور کیمرہ پھیر پھیر کر ان پر لگایا جا رہا ہوگا۔ تو اب بظاہر تو غزل سنی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو کچھ غیر شعوری طور پر دکھایا جا رہا ہے، غیر ممکن ہے دیکھنے والے کو کسی دن بہت بڑے گناہ میں مبتلا کر۔ ہم دوستی میں گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی خاص ایسی وہاں گناہ کی بات بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ منڈلی یا وہ ٹولہ جو ہے وہ گناہ گاروں کا ہے اور وہ گناہ کے عادی ہیں۔ تو گپ شپ کرتے کرتے ایک دن آدمی گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ارشاد فرمائے گا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، سے یہ معنی نہیں ہے کہ اس درخت کے قریب سے بھی نہ گزرنا یا قریب سے گزرنا حرام ہے، اصل منع تو اس کا پھل کھانا تھا، لیکن فرمایا گیا کہ اس کے قریب بھی مت پھٹکے، کہ اس کے قریب جائیں گے، دیکھیں گے، بار بار شاید کسی وقت کھا بھی بیٹھے، اور اگر آپ نے یہ پھل کھا لیا تو پھر یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ غلطی کرنے والے ہیں۔ ظلم ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو ایسی جگہ رکھ دینا جو اس کا مقام نہیں ہے۔ کرسی کو الٹا کر دو تو ظلم ہو جائے گا، یعنی جو جیسے ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہے۔ اب یہ الفاظ جب استعمال ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے لیے تو ان سے اسم فاعل بنانا شرعاً حرام ہے۔ کوئی بھی شخص آدم علیہ السلام کو اس سے صیغہ نکال کر ظالم کہے گا تو حرام کار ہوگا اور یہ سخت گناہ ہوگا۔ اللہ کا اور اس کے نبی کا معاملہ ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی سے خطا نہیں ہوتی، لیکن یہ جسے اللہ کریم خطا قرار دے رہے ہیں، جسے آزمائش قرار دے رہے ہیں، عجیب بات ہے کہ یہ معاملہ جنت کا ہے جہاں خود گناہ ہوتا ہی نہیں، کر نبی رہا ہے جس سے گناہ کا صدور ممکن نہیں۔ تو یہ وہ گناہ نہیں جو میں اور آپ کرتے اور ہم سمجھ لیں کہ آدم علیہ السلام ہماری طرح گناہگار تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات اللہ اور اس کے نبی کے درمیان اور تربیت کا حصہ ہے۔
کہ زمین پر آپ کو بے شمار نعمتیں کھانے کو ملیں گی، رہنے کو جگہ ملے گی، بستر ہوں گے، کپڑے ہوں گے، گھر ہوں گے، مکان ہوں گے، لیکن اسی میں آپ نے جا کر میرے احکام کی تنفیذ کرنی ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جميعا، یہ وہاں فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کھاؤ جہاں سے جو جی چاہے، مزے سے کھاؤ پیو۔ یہاں فرمایا کہ زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ وہاں پابندی لگا کر یہ تربیت فرمائی کہ کچھ چیزیں زمین پر بھی ایسی ہوں گی جن کو استعمال کرنا منع ہوگا، جن کو استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، ان کے حصول کا اور ان کے استعمال کا طریقہ بتایا جائے گا، تاکہ پتہ چلے کہ کائنات اللہ کی ہے، زمین اللہ کی ہے، جہان اللہ کے ہیں، انسان اس پر تصرف کرتا ہے، لیکن انسان اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتا۔ انسان نائب ہے اللہ کا، خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کی طرف سے انہیں استعمال کرنے کا جو سلیقہ ہے اس کے مطابق کرتا ہے، اور اس سے عظمت الہی کا اظہار ہوتا ہے کہ کائنات بھی اس کی ہے، بندہ بھی اس کا ہے، اس لیے اس کے حکم کے مطابق اس میں تصرف کر رہا ہے۔ اور یہ چیز جبراً مسلط نہیں کی گئی۔ اب جیسے سانس لینا فطری طور پر ہے، اسے ہم روکنا چاہیں ہم روک نہیں سکتے، روکیں گے تو مر جائیں گے۔ اسی طرح اگر احکام شرعی بھی فطرت انسانی بنا دیے جاتے کہ دوسرا کام کاری نہیں، جیسے فرشتے ہیں وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے، گناہ کر ہی نہیں سکتے، فطرتاً ہی وہ کرتے ہی اطاعت الہی ہیں، تو پھر وہ بات نہ رہتی کہ ایک اور ایسی مخلوق بن جاتی جو صرف حکم کی اطاعت شعار ہوتی، جبکہ اللہ کریم نے چاہا کہ میرا نائب ہو، یعنی وہ مجھ سے واقف ہو۔ نائب وہ ہوتا ہے جس کا تعلق اور رشتہ ہوتا ہے، پھر وہ احکام حاصل کرتا ہے، بات کرتا ہے، حضور میں پیش ہوتا ہے، پھر اپنی کارکردگی دکھا۔ ایک ایسی مخلوق بھی ہو جو براہ راست میرے ساتھ بات کرے، جو براہ راست میرے ساتھ جس کا تعلق اور واسطہ ہو، جو مجھ سے میری شان اور میری عظمت کو جان کر مجھ پر فریفتہ ہو، مجھ سے عشق کرے، مجھ سے پیار کرے، میرے لیے مر مٹے، جان دے دے، لیکن میری نافرمانی نہ کرے، ایک ایسی مخلوق بھی چاہیے، حالانکہ اس کے پاس نافرمانی کا راستہ بھی ہو۔ فرشتے کے پاس تو نافرمانی کا راستہ نہیں ہے۔ زمین پر دوسری مخلوق بھیجی گئی جن، لیکن ان میں نبوت عطا نہیں کی گئی، وہ عشق الہی سے اور محبت الہی سے محروم ہے۔ پھر جنات کے بارے پورے قرآن کریم میں کہیں یہ خبر نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت میں داخلے کے بارے قرآن حکیم نے کوئی خبر نہیں دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خبر نہیں دی۔ جنات کی زندگی انسان سے بہت کم تر ہے کہ جو جرم نہیں کریں گے یجرکم من عذاب علیم، تمہیں عذاب دردناک عذاب سے نجات مل جائے گی، اور جو جرم کریں گے وہ اپنا عذاب بھگتیں گے، اس کی سزا بھگت کر، جنہوں نے جرم نہیں کیا وہ بھی معدوم ہو جائیں گے، جو مجرم ہوں گے سزا بھگت کر وہ بھی معدوم ہو جائیں گے۔ انسان باقی رہے گا، اس لیے کہ انسان کی روح عالم امر سے اور عالم امر میں فنا نہیں۔ عالم خلق میں فنا ہے، وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، خلق بھی اسی کا ہے اور امر بھی اسی کا ہے۔ خلق کے لیے فنا ہے، امر کے لیے فنا نہیں۔ انسانی روح کل روح من امر ربی، عالم امر سے ہے۔ جب روح کو دوام ہے تو جس ذرہ خاک کا رشتہ اس کے ساتھ ہوگا، جب روح باقی رہے گی تو اس بدن کو بھی ہمیشہ رہنا ہوگا۔ اب اگر یہ جنت میں پہنچے گا تو بھی ہمیشہ رہے گا، اس کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور خدا محفوظ رکھے کفر اور گمراہی میں مبتلا ہو کر، شرک میں، گستاخی میں، کفر میں مبتلا ہو کر جہنم میں چلا گیا تو مرے گا وہاں بھی نہیں، رہنا اسے وہاں بھی ہمیشہ ہے۔ اب انتخاب اس پر ہے کہ ایک طرف حضور الہی ہے، ایک طرف
عشق الہی ہے، ایک طرف محبت الہی ہے، ایک طرف قرب الہی ہے، ایک طرف وصول الہی ہے، اور اس کے ساتھ دائمی زندگی کے لیے جنت بھی ہے، اور دوسری طرف اللہ سے دوری ہے، شیطان لعین کا ساتھ ہے، رہنا ہمیشہ ہے اور زندگی جہنم کی۔ اب یہ انسان کا انتخاب ہے، اس پہ چھوڑ دیا کہ میری یہ تخلیق واقعی اپنی اصل پہ آ کر مجھ سے محبت کرتی ہے یا مجھے بھی بھلا دیتی ہے، اور جب اللہ کریم فرماتے کہ جو مجھے بھلا دے گا وہ اپنے آپ کو بھول جائے گا، جو اللہ کو بھول جائے گا وہ ایسا بھولے گا کہ اسے اپنی بھلائی بھی یاد نہیں رہے گی، خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ تو جو بھی جنت تھی، لیکن یہ تربیت تھی اور اس میں احکام بھی تھے، نواہی بھی تھے، اجازت دے دی گئی کھاؤ پیو رہو موج کرو، لیکن اس درخت کے پاس مت پھٹکو، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ زیادتی ہوگی۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، لیکن شیطان نے انہیں بہکا دیا۔ اب شیطان مردود ہو گیا، کافر ہو گیا، اور کافر پر تو جنت حرام ہے، جنت میں تو داخل نہیں ہو سکتا۔ کان من الکافرین پہلے گزر چکا، یہ تو کفر میں پڑ گیا۔ اس نے کیسے بہکا دیا؟ اس میں مفسرین نے مختلف جواب دیے ہیں، اور وہ سارے احتمالات ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام سیر کرتے ہوئے آسمان پہ تشریف لائے، تو آسمانوں پہ جانا تو جنوں کا بند نہیں ہوا تھا، اس نے وہاں بات کی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جنت کے دروازے میں کھڑے ہو، اس نے باہر سے بات کی ہو۔ لیکن ایک بہت پتے کی بات جو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جنت اور وہ عالم جو ہے، وہ آخرت جو ہے یا بالائے آسمان کا عالم اس طرح کا نہیں ہے، مادی عالم نہیں ہے۔ وہاں قرآن مجید میں موجود ہے کہ جنتی جہنمیوں کو وہاں سے کھڑے ہو کر دیکھیں گے، وہ دیکھو فلاں بھی جہنم ہے، فلاں بھی، یہ دنیا میں ہم سے مذاق کرتے تھے آج مزے کر رہے ہیں۔ جہنمی بھی جنتیوں کو پہچان لیں گے، وہ کہیں گے بھائی زندگی اکٹھے بسر کی تھی، ہمارا ملنا جلنا تھا، تو چلو اور نہ صحیح ہم نے غلطی کی، تمہاری بات نہ مانی، ہم ادھر آگے تم جنت پہنچ گئے، انفیدوا علینا من الماء، کو ہمیں کوئی کھانے پینے کی چیزیں تو جنت سے دوں، گھٹ پانی پھینک دو ہماری طرف، کوئی پھل ہی پھینک دو۔ اور وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت کا کھانا پینا اللہ نے کافروں پر منع کر دیا، ہم تمہیں نہیں دے سکتے۔ مطلب ہے اہل جنت جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے، ان میں بات تو ہو رہی ہوگی، تو شیطان مردود ہو گیا، اور آدم علیہ السلام جنت میں، تو اس میں بات ہو سکنے کا تو کوئی اندیشہ نہیں ہے، بات تو ہوئی۔ پھر دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا وَقَاسَمَ لَهُمَا، اس نے اللہ کی قسمیں کھائیں شیطان نے کہ یہ تو تمہاری تربیت کے لیے تھا، آپ نئے نئے تھے اس وقت منع تھا، اب وہ آپ پختہ کار ہو گئے، یہاں رہتے رہتے عادی ہو گئے، اور اس میں تو یہ وصف ہے کہ آپ کھائیں گے تو فرشتے کی طرح ہو جائیں گے اور ہمیشہ جنتی میں رہیں گے، اور اس پر اللہ کی قسم بھی کھائی۔ پھر خود قرآن نے صفائی دی فَنَسِيَ آدم علیہ السلام سے بھول تو ہوئی، فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، لیکن آدم کا ارادہ غلطی کرنے کا نہیں تھا۔ قرآن کریم میں خود اللہ نے یہ گواہی دی کہ ان کا ارادہ احکام الہی کو توڑنے کا نہیں تھا، بھول ہو گئی، لیکن مقربین کی بھول بھی ان کے لیے بہت سی تلخی لاتی ہے۔ پھر یہ بات کہ زمین پر تو انہیں آنا تھا، پیدا ہی زمین کے لیے کیا گیا، یہ تربیت کا حصہ تھا، شیطان سے مقابلہ اور شیطان کے دو پیج کی بھی سمجھ آ گئی، اس بات کی سمجھ بھی آ گئی کہ ارادہ نہ بھی ہو، غلطی سے بھی شیطان کی بات مان لی جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ جرم جرم ہے، آپ کا ارادہ ہے یا نہیں، جرم تو جرم ہو گیا، اس کی سزا تو ملتی ہے۔ تو شیطان نے انہیں بہکایا، نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں وہاں سے آنا پڑا، وہاں سے نکلنا پڑا، اور حکم دیا
نابتو بعدکم لبعض عدو، اب یہ جو تھوڑی سی بھول ہوئی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری نسلوں میں انسان ہی انسانوں کے دشمن ہوں۔ اس کا اثر جب تک دنیا میں آدم کی نسل رہے گی، آدم علیہ السلام کی اولاد رہے گی، تب تک اس بھول کا اثر یہ رہے گا کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں۔ ہیں تو سارے بھائی بھائی ہیں، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن کتنے جو آپس میں دوست، فرد افراد کے دشمن، خاندان خاندانوں کے دشمن، اور قومیں قوموں کی دشمن، اور ملک ملکوں کے دشمن بنے۔ تم میں دشمنی رہے گی، زمین پر تمہیں ٹھکانہ، تمہیں گھر ملے گا زمین پر اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن ایک وقت تک، ہمیشہ زمین پر کوئی بھی نہیں رہے گا، مقرر الہین ایک مقرر مدت تک تمہیں زمین پہ رہنا بسنا ہوگا، جائیے زمین پر رہیے بسیے۔ اب اس کے بعد جب واپسی ہوگی تو اگلا کام آج اس کا ہوگا حساب کتاب کا، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی وہ اللہ کی رضا کو پائے گا، جو نافرمانی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ لیکن کرم یہ فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم علیہ السلام کو خود وہ تسبیحات، وہ کلمات تعلیم فرما دیے، فَتَابَ عَلَيْهِ، اور ان پر متوجہ ہوا اپنی رحمت اور اپنے کرم سے، وَهُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور وہی بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، فرمایا توبہ قبول ہو گئی، کوتاہی معاف ہو گئی، جو بھول ہوئی تھی اسے بھول جائیے، آپ کے مقامات، آپ کی عظمت ہوئی، لیکن آپ کو جانا زمین پر ہے، اور یہ بات کہ حق و باطل کا مقابلہ ہوگا زمین پر، باطل کے پیروکار بھی آپ ہی کی اولاد اور آپ ہی کی پشت سے پیدا ہوں گے، حق کے پیروکار آپ ہی کی پشت سے پیدا ہوں گے، لہذا دشمنی تو ازلی ہے اور ہمیشہ رہے گی دنیا میں۔ جو حق کا اتباع کرے گا اس کا، اور جو باطل کو اختیار کرے گا ان کا گزارا اکٹھا تو نہیں ہوگا، مقابلہ ایک دوسرے کی دشمنی بنے گی۔ ہاں یہ کرم ہے میرا کہ دنیا کی زندگی خواہ کروڑوں برسوں میں کبھی اسے اپنی رہنمائی سے محروم نہیں کروں گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس رہنمائی اور ہدایت پہنچتی رہے گی۔ چنانچہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام خود نبی تھے، اور تب سے لے کر بعثت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن کریم میں موجود ہے کہ کوئی بستی، کوئی ملک، کوئی قوم ہم نے رہنمائی کے بغیر نہیں چھوڑی۔ ہر جگہ، ہر وقت، ہر علاقے، ہر ملک میں جہاں جہاں ضرورت ہوئی اللہ نبی مبعوث فرماتے رہے، تاں کہ آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور نبوت کی تکمیل ہو گئی۔ میں نے بعض قادیانی حضرات کو اس آیت کو بھی پیش کرتے دیکھا ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا آدم علیہ السلام کو کہ میری طرف سے ہدایات آتی رہیں گی اور ہمیشہ آتی رہیں، تو اب نبوت کیوں بند ہے؟ سوال یہ ہے کہ کوئی نئی شریعت اور نیا رسول یا نئی کتاب تب آتی تھی جب حق ختم ہو جاتا تھا۔ اللہ کریم نے محمد رسول اللہ کو مبعوث فرما کر، قرآن کریم عطا فرما کر یہ فرما دیا کہ وہ خاتم النبیین، نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ رہی یہ بات کہ پہلی کتابوں میں تحریف ہو جاتی تھی، کتابیں ملتی ہی نہیں تھیں، بدل جاتی تھی، فرمایا نبوت بھی میرے نبی کی ہمیشہ رہے گی، اور یہ کتاب بھی جب تک دنیا قائم ہے تب تک اس کی حفاظت میں فرماتا رہوں گا۔ کتاب بھی موجود ہے، نبوت بھی موجود ہے، پھر نئے نبی کی ضرورت کہاں سے آ گئی؟ کتاب بھی موجود اور اس کا محافظ اللہ، اور گزشتہ 14 صدیاں اس بات پر گواہ ہیں کہ اس کی ایک زیر زبر یا ایک نقطہ کوئی بڑھا گھٹا نہیں سکا، آئندہ بھی کوئی ایسا نہیں کر سکے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور
نبوت بھی موجود ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نبی بھی موجود ہے، کتاب بھی موجود ہے، نبی کی برکات نبوت موجود ہیں، اور ارشادات باری اور ارشادات نبوی لمحہ لمحہ روئے زمین پر سنائے جا رہے ہیں۔ اسلام پوری انسانیت کا مذہب ہے، اور الحمدللہ روئے زمین پر مسلمان موجود ہیں، اور یہ زمین کی ہر حرکت اور ہر گزرنے والا ایک لمحہ وقت کو آگے چلاتا رہتا ہے۔ ہم نے اذان کہی، ہم نے تقریر شروع کر دی، اگلے لمحے کسی دوسری جگہ جمعے کی اذان ہو رہی ہوگی، اگلے لمحے زمین کے کسی، یعنی 24 گھنٹوں کا کوئی لمحہ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں جس میں اذان نہ گونج رہی ہو۔ جس طرح رات دن سفر کرتے ہیں، وقت سفر کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ تکبیر اور یہ صدائیں اللہ کی توحید اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی بھی گونجتی رہتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے بندے سر بسجود بھی رہتے ہیں، اسی طرح اللہ کے بندے تلاوت اور ذکر و اذکار میں مشغول بھی رہتے ہیں، اسی طرح اللہ کے بندے جہاد اور اعلاء کلمت الحق میں مصروف ہیں۔ سارا نظام ہدایت موجود ہے، لہذا نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں، اور بات ختم ہو گئی جب اللہ نے فرما دیا کہ نبوت کا نظام محمد الرسول اللہ پر اپنے کمال کو پہنچ گیا۔ اب اس کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ان کے بعد آئے۔ ایک سوال جو یہاں کھڑا کیا جاتا ہے وہ ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھر آسمانوں سے اتارا جائے گا۔ کمال یہ ہے کہ وہ خود صاحب کتاب نبی ہیں، ان پر کتاب نازل ہوئی، لیکن اپنی کتاب کا اتباع نہیں کریں گے، زمین پر نازل ہوں گے تو اتباع اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ کا کریں گے، اور اسی شریعت کا اور اسی قرآن کا اتباع کریں گے۔ تو جب شروع میں یہ حدیث اور یہ چیزیں میں نے بھی پڑھی تو مجھے بڑا یہ ہوتا تھا تردد، اپنے ذہن میں اشکال ہوتا تھا کہ اگر نبی کی ضرورت تھی تو اللہ قادر ہے نئے نبی پیدا کرتا، اور اگر نبی کی ضرورت ہی نہیں تھی تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو باقی رکھنے سے کیا حاصل ہوگا جب ضرورت ہی نہیں۔ جب زندگی کے عملی میدان میں قدم رکھا اور جب اللہ کا اتفاق اللہ نے عطا فرمایا اور شیخ کامل کی رہنمائی نصیب ہوئی، اور جب اس راستے پر ذکر اذکار کے راستے پر چلے تو پھر ایک تصویر سامنے آئی کہ کس طرح لوگوں کے مزاج بدلتے ہیں، کس طرح گناہ کی ذلت لوگوں پر چھا جاتی ہے، کس طرح وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اور انہیں واپس لانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ جن بندوں کے سینے منور کر دیتا ہے وہ بڑے گناہوں میں دھنسے ہوئے لوگوں کو کھینچ کر واپس لے آتے ہیں اور لوگوں کی ہدایت کا سبب بن جاتے ہیں۔ لوگ سینماؤں سے اٹھ کر مساجد میں آ جاتے ہیں، کلبوں سے اٹھ کر مساجد میں آ جاتے ہیں، نشے کی جگہیں چھوڑ کر اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اس سب کے باوجود محروم رہتے ہیں۔ تو سمجھ آئی کہ رفتہ رفتہ شاید ایک ایسا وقت بھی آ جائے جب ولی کی توجہ کسی پر اثر نہ کرے، لوگوں کے مزاج اتنے مسخ ہو جائیں، لوگوں کے طبع اتنے دھندلا جائیں، لوگوں کی سوچ اتنی الٹی ہو جائے کہ ولی کی توجہ کارگر نہ ہو، پھر شاید نبی کی یقیناً پھر نبی کی قوت اور توجہ درکار ہوگی جو لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے۔ اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے پھر ایک نبی کو باقی رکھ لیا کہ جب ایسا وقت آئے گا کہ ولی کی توجہ لوگوں کے قلوب پر اثر چھوڑ جائے گی تو اس نبی کو آسمانوں سے نازل فرما دے گا کہ لوگوں کی ہدایت کا آخری وسیلہ بھی وہ کریم ہے، اپنے کرم سے عطا فرما دے گا۔ اب کوئی بدبخت اس پہ بھی بس نہ کرے تو پھر اس کی بد نصیبی ہے۔ رہا یہ سوال کہ کتنا عرصہ لگ جائے گا، بھی عرصہ کیا لگنا ہے، ابھی تو 2000 سال ہوئے ہیں نا رفع عیسوی کو،
عیسیٰ علیہ السلام کو 2000 سال ہوئے ہیں اٹھائے گئے آسمانوں پر. 2000 چل رہا ہے نا عیسوی, 2000 سال ہوئے. تو ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون, آسمان پر ایک دن گزرتا ہے, زمین پر 1000 برس گزر جاتا ہے. اس کا مطلب ہے انہیں آسمان پر رہتے ہوئے 2 دن ہوئے. تو اگر نزول عیسیٰ تک 20 صدیاں بھی اور گزر جائیں تو وہاں 20 دن گزریں گے نا, وہاں تو 10 دن گزریں گے, 5 دن گزریں گے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آسمان سے تشریف لائیں گے تو وہی نوجوانی ہوگی, وہی چہرہ مبارک ہوگا, وہی عمر ہوگی. زمین پر آ کر پھر بسیں گے, شادی کریں گے, وصال ہوگا, اور فرمایا میرے ساتھ میرے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے. اور اللہ کی شان ہے 14 صدیوں میں اکابر صحابہ بھی فوت ہوئے, حسنین کریمین بھی دنیا سے گزرے, اہل بیت بھی دنیا سے گزرے. خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں شہید ہوئے, لیکن 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق, فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کی قبور موجود ہیں, اور 4تھی قبر کی جگہ روضہ اطہر میں خالی. کتنے اکابر گزرے, اکابر صحابہ گزرے. خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر المومنین حضرت عثمان, جن کے گھر حضور کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں تھیں, اس لیے انہیں ذی النورین کہتے ہیں, 2 نوروں والا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گزرے, ان کی اولاد گزری, ائمہ کرام گزرے, لیکن کسی 4تھی قبر کی جگہ موجود ہے, کسی 4تھی ہستی کو روضہ اطہر میں جگہ نصیب نہیں ہوئی. ارشاد نبی موجود ہے کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ابو بکر و عمر اٹھیں گے, ایک طرف میں ہوں گا, دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام. اسی طرح قبر کی جگہ موجود ہے. تو یہ تو قادیانیوں نے تو سارے دین کو مذاق بنا دیا. جو کوئی شخص اٹھ کر کھڑا ہو کر کل تک دفتر میں کلرکی کرتا رہو, آج کہہ دے میں آسمانوں سے عیسیٰ بن کر آ گیا. یہ بالکل, یہ تو کوئی نہ کہے تو ایک سازش تھی یہود کی اور عیسائیوں کی, اہل مغرب کی, مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے. اس کی تو کوئی بنیاد نہیں بنتی. میں نے ضمناً یہ بات کر دی. فرمایا, ہم نے ارشاد فرمایا اہبطوا منہا جمیعا. اب اہبطوا سے یہ مطلب لینا کہ خفا ہو کر نکال دیا گیا, یہ درست نہیں ہے. جیسے باب غالب نے کہا تھا, نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں, لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. تو ان کے نزدیک شاید یہ بے آبرو ہو کر نکلتا, ایسی بات نہیں ہے. جب بنی اسرائیل نے کہا جی ہم من و سلوہ کھاتے کھاتے تھک گئے, ہمیں کوئی دال پیاز, کوئی تھوم ساگ, کوئی ایسی چیزیں بھی دو جو چٹپٹی ہوں, کھائیں پئیں. فرمایا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم, کسی شہر میں اترو, وہاں یہ چیزیں تمہیں مل جائیں. وہ تو پہلے جنگل میں تھے جہاں انہیں پکا پکایا مل رہا تھا من و سلوہ, وہاں بھی یہی استعمال ہوا. اہبطوا مصرا, کسی شہر میں اترو, اس جنگل میں تو تمہیں یہی من و سلوہ ملے گا, کسی شہر میں اترو وہاں یہ چیزیں دے دیں گے, وہاں یہ مل جائیں گی. تو اہبطوا سے یہ مراد لینا کہ کسی کو رسوا کر کے نکال دیا گیا, یہ غلط ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو کہا جائے کہ بھئی آپ یہاں کہاں پانی ڈھونڈتے ہیں, یہاں تو مشکل ہے, اس گاؤں میں چلے جاؤ وہاں پانی مل جائے گا. اس میں کون سی وہ بات ایسی توہین آمیز کون سی آ گئی. اور قرآن نے خود استعمال فرمایا ہے اہبطوا مصرا, یہی لفظ ہے کہ کسی شہر میں اترو. لہذا یہ تصور کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جی بڑا رسوا کر کے نکالا گیا, یہ سراسر ظلم اور زیادتی اور جہالت ہے. ہاں یہ فرمایا گیا کہ بھئی اب یہاں کا جو آپ کا قیام تھا وہ مکمل ہوا, یہاں آپ کو یہی دیکھنا تھا کیسے رہنا ہے, کیسے کھانا پینا ہے, اور کس طرح شیطان سے بچنا ہے, اور یہ دھوکے کس طرح کرے گا. وہ سارا تجربہ ہو گیا. اب آپ زمین پہ تشریف لے جائیں جو آپ کے رہنے کی جگہ ہے, اور وہاں نیابت الہی کا حق ادا کریں, میرے احکام کی تنفیذ کریں, میرے احکام کو نافذ کریں, اور اشیاء کو استعمال کریں. اس کے بعد آپ کو میرے پاس آنا ہے. ہاں میں آپ کو محروم نہیں رکھوں گا, میری طرف سے آپ کے پاس مسلسل ہدایات آتی رہیں گی.
فمن تبع ہدایہ، جس نے میری بات مانی، میری ہدایات کی پیروی کی، میرے احکام کے مطابق چلا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا واپس آنے میں۔ کوئی خوف ہوتا ہے آنے والے حادثے کا ڈر، حزن ہوتا ہے جو بیت چکا اس کا دکھ۔ ولا هم یحزنون، انہیں جنت سے زمین پر آنے کا بھی دکھ نہیں ہوگا، یہ بھی بھول جاؤ گے، اس لیے کہ واپس اعلیٰ ترین جنت میں پہنچ جاؤ۔ جو میری ہدایات پر عمل کرے گا اسے نہ کسی گزرے واقعہ کا کوئی دکھ ہوگا، نہ آئندہ کا کوئی خوف، بے خوف و خطر میری بارگاہ میں پہنچے گا، اور نہایت عزت و احترام سے جنت میں رہے گا، جہاں اسے میرا دیدار بھی نصیب ہوگا، بے پناہ نعمتیں بھی نصیب ہوں گی، اور جہاں موج ہی موج ہوگی۔ والذین کفروا، جس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں مانتا، یہ میں نہیں مانتا جو ہے یہ ایسی بلا ہے کہ یہ تکذیب تک لے جاتا ہے۔ انکار، اس بات انکار تو ہے کہ میں نہیں مانتا، تکذیب یہ ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے، یہ بات ہی جھوٹی ہے۔ فرمایا کفر جو ہے پھر وہ تکذیب تک لے جائے، جس نے کفر کیا اور بڑھتے بڑھتے کہہ دیا کہ نہ کوئی اللہ ہے، نہ کوئی اللہ کا حکم ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ رسول ہے، نہ آخرت میں نہیں مانتا۔ اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پھر آگ میں بسر کرنا ہوگی، دوزخ میں رہنا ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انسانی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کی روح عالم امر سے، اور عالم امر میں فنا نہیں ہے، اسے ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا قیام یہاں بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو، بخیر و عافیت واپس جائیں اور بخیر و خوبی اپنے گھر پہنچیں جو جنت ہے، اور اللہ کریم گمراہی سے، نافرمانی سے اور اس کے نتیجے میں دوزخ میں جانے سے پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔